کہ میرے سامنے کافی سارے یہ پلندے یہاں پہ پڑے ہیں جو میں نے اس پورے معاملے کی تحقیق اور ریسرچ میں کالے کیے ہیں۔ میں نے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان سے براہ راست ٹیلی فون پہ رابطہ کیا تھا ویری نیکسٹ ڈے۔ آپ لوگ جو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے اندر اتنے لڑکے پڑھتے ہو، 27,000 لڑکیاں ہیں، باقی تو سارے لڑکے ہیں نا، تم مر گئے ہو گئی، نہیں بول سکتے ظلم کے خلاف۔ اور میں طالبات سے ایک بات آخر میں جاتے جاتے کرنا چاہتا ہوں کہ جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، وہ جھوٹ بول کے خود مطمئن نہیں ہوتا۔ نمبر لینے کے لیے کمپرومائز کرتی ہو آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جس کو IUB کے نام سے جانا جاتا ہے، فائنلی اس ٹاپک پہ ہم بات کرنے آ گئے ہیں۔ اور اتنی دیر کیوں کی ہے اس ویڈیو کی ریکارڈنگ میں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر آدمی کسی چیز کی خبر لے کر آ جاتا ہے تو تحقیق کر لیا کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو پچھلے تقریباً جب سے یہ معاملہ ہوا ہے 3 سے 4 دن اس کو گزر گئے ہیں، اس ہائپ کو میڈیا میں، ہر میڈیا پلیٹ فارم، ہمارا نیشنل میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا چینلز ہوں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جہاں بھی دیکھو لوگ ریٹنگ بٹورنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ بلیو کیجئے کہ میرے سامنے کافی سارے یہ پلندے یہاں پہ پڑے ہیں جو میں نے اس پورے معاملے کی تحقیق اور ریسرچ میں کالے کیے ہیں۔ اس کے باوجود میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے اس پر تھوڑا سا ٹھہر کر بات کرنی چاہیے، اور جب تک کوئی اوتھینٹک رائے سامنے نہیں آ جاتی تو اس پر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہر چیز ریٹنگ نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ سوال ہے ہمارے بچوں کا، ہمارے بچیوں کے مستقبل کا۔ ان کا مستقبل داغدار ہو سکتا ہے ہمارے کسی بھی ایک غیر ذمہ دارانہ جملے سے۔ 1925 سے یہ یونیورسٹی، جس کا پہلا ابتدائی نام جامعہ عباسیہ تھا، یہ قائم ہے، اور اس وقت یہ پاکستان کی ٹاپ یعنی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں شمار ہوتی ہے، جس کے اندر تقریباً 65,000 سے 67,000 کے درمیان اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، جن میں 27,000 صرف طالبات ہیں، 148 شعبہ جات ہیں، اس میں 5 سے 7,000 ٹیچنگ غیر نان ٹیچنگ سٹاف ہے۔ آپ کیسے اتنی بڑی تعلیمی ادارے کے اوپر منہ کھل کے کوئی بھی میڈیا کی خبر کو لے کے کوئی ہائپ بنا سکتے ہیں؟ تو آپ کو تحقیق کرنی ہے، اور قرآن کا اللہ کا بھی ہمیں یہ حکم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا یہ چینل کسی ریٹنگ کے لیے نہیں ہے، الحمدللہ ہم ریٹنگ کے لیے کام نہیں کرتے۔ ظاہر ہے ریٹنگ ایک نیچرل سی چیز ہے، آپ سب کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن صرف ریٹنگ وہ صحافت نہیں ہے، صرف ہائپ بنانا صحافت نہیں ہے۔ میں ایک بہت بڑے ہمارے ڈیجیٹل چینل کے اینکر کو دیکھ رہا تھا کہ وہ 3 بار اس نے ویڈیوز بنائی ہیں، اور تینوں بار اس نے فیک چیزیں ریپیٹ کی ہیں، اور بلا وجہ کا اس نے لیکچر زیادہ تھا، حقائق کم تھے۔ ہم آغاز کرتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں شروع میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے بات کی ہے، میں نے یونیورسٹی کے پروفیسر سے بات کی ہے، میں نے یونیورسٹی کے VC سے ایک واسطے سے بات کی ہے، میں نے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان سے براہ راست ٹیلی فون پہ رابطہ کیا تھا ویری نیکسٹ ڈے، جب یہ خبر سامنے آئی اس کے فوراً بعد۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے طور پہ تحقیق کی۔ وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، جو اس سے پہلے 2015 سے 2019 تک خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان کے VC تھے، ان کا وہ والا ٹریک ریکارڈ پورا چیک کیا، حکومت نے کب کون سی انکوائری بٹھائی وہ سارا چیک کیا، اس کے بعد یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ مجھے اس ویڈیو کے اوپر مزید ڈیٹیل سے بات کرنے کے لیے، اس واقعے کے اوپر مزید ڈیٹیل سے بات کرنے کے لیے، کسی کو وکٹم بنانے کے لیے، ظاہر ہے میں جج جیوری نہیں ہوں، میں تو ایک تجزیہ دے سکتا ہوں، اور ہم سبھی تجزیہ دے سکتے ہیں۔ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اب تک جتنی بھی آپ کے سامنے آپ کو لگے کہ یہ تو بڑی اوتھینٹک خبر ہے، یہ دیکھیں اسکرین شاٹ چل رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ تو بڑی دلیلیں دے رہا ہے، یہ دیکھیں یہ اس کی چیٹ دکھا رہا ہے، مجھے بتائیے آج کل اسکرین شاٹ اور چیٹ بنانا مشکل ہے؟ یہ چیٹ GBT کا زمانہ ہے باس، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کوئی بھی فیک چیز بنانا مشکل نہیں ہے، پلیز بڑے ہو جاؤ۔ اور میں حیران ہوں کہ بہت ساری کچھ بچیاں ہیں یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اپنی یونیورسٹی کے بارے میں آ کے کچھ ویڈیو میسیجز ریکارڈ کروا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہماری یونیورسٹی اچھی ہے، اس میں کوئی اس طرح کی انوائرمنٹ نہیں ہے، جو الزام لگے ہیں وہ غلط ہیں۔ اور نیچے جب میں کمنٹ پڑھتا ہوں تو مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ان خواتین پہ، ان معزز باپردہ بچیوں کے اوپر الزام تراشی نیچے کامنٹس میں کر رہے ہیں کہ جی لگتا ہے آپ کی بھی ویڈیو ہے، لگتا ہے آپ بھی ملوث ہیں۔ مطلب آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ میں اور اعجاز شاہ میں پھر فرق کیا ہے؟ مطلب آپ بھی تو درندے ہیں نا، آپ وہ درندے ہیں جو ایک بہن بیٹی پہ بلا وجہ اتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کے مادر علم پہ کوئی الزام لگے، میرے مادر علم پہ کوئی الزام لگے، اور میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی ویڈیو میسج ریکارڈ کرواتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نیچے کامنٹ میں مجھے یا آپ کو کوئی اگر اس طرح سے بلیم کرے کہ لگتا ہے آپ کا بھی کوئی کالا دھندا ہے، یا آپ کا بھی کوئی اسکینڈل ہے، یا آپ کی بھی کوئی ویڈیو ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو اپنی بہن بیٹی کے متعلق یہ کیسا لگے گا بتائیے مجھے۔
سو پلیز میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سب حضرات کے سامنے کہ درندگی آپ صرف اعجاز شاہ کو درندہ کہہ کے اپنی تسکین نہیں کر سکتے، اپنی بھی رسپانسبلٹی دیکھیے نا. اگر آپ بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ غلیظ اور گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ خدا نخواستہ اگر وہ مجرم ہے تو ابھی تو وہ ملزم ہے نا، مجرم ثابت نہیں ہوگا، اور آپ تو اپنے آپ کو ثابت کر کے بیٹھیں کہ آپ بدبخت ہیں. سو پلیز اس بات کا بہت خیال رکھیں. میں آپ کے سامنے بنیادی طور پہ جو مجرم ہے اس پورے واقعے کا، جس کے بعد یہ ساری بات سامنے آئی، وہ فوج کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں اعجاز شاہ، جو چیف سیکورٹی آفیسر تھے یونیورسٹی کے. ان کے 2 بیان ہیں. ان کا ایک بیان پہلے آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے نام لے رہے ہیں کہ جی یہ آدمی جو ہے ہمارے ساتھ مطلب ملوث تھے، اور یہ آدمی فلان جگہ باہر جا کے پارٹیز کرتے ہیں، ڈرگز لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے اعجاز شاہ کا وہ پہلے والا بیان آپ کو سنواتا ہوں. اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ 15 بندے ہیں تو ان میں سے 8-10 ایسے ہیں جو کہ لڑکیوں میں بھی انوالو ہیں، فیمیل میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن میں بھی انوالو ہیں، فائنینشیل ہے. پینے پلانے میں یہ ہے کہ پینا پلانا ظاہر ہے کوئی اوپنلی وہاں یونیورسٹی کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن جو باہر کی باتیں ہیں، یہ جتنے لوگ میں نے آپ کو بتائے ان میں آلموسٹ ہاف ایسے ہیں جو کہ پیتے بھی ہیں. شراب کا مجھے آئیڈیا ہے، چیس بھی پیتے ہیں کچھ لوگ. جی، تو اس بیان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعجاز شاہ جو ہے وہ مان رہا ہے کہ یونیورسٹی میں یہ چیزیں، حرکتیں، سرگرمیاں ہیں. دوسرے نمبر پہ پھر بعد میں جب اعجاز شاہ پیشی پہ آتا ہے عدالت میں، تو اس وقت اس نے کیا بیان دیا ہے، اب وہ بیان بھی آپ نے سننا ہے جس میں وہ ٹوٹلی ڈینائی کر رہا ہے چیزوں کو. اب یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کون سا بیان اس کا حقیقت پر مبنی ہے اور کون سا جھوٹ ہے. کل 26 جولائی بروز بدھ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ایجوکیشن نے ایک بہت ہی زبردست سطح کی انکوائری بلا لی ہے، اور انکوائری نہیں بلا لی بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز جو اس میں شامل ہیں، یونیورسٹی کے وی سی، یونیورسٹی کی انتظامیہ، اعجاز شاہ، پولیس، اسی طرح چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ان کے دیگر عہدیداران، صوبائی عہدیداران، ان سب کو طلب کر رکھا ہے. اور کل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ پولیس سچ کہہ رہی ہے یا یونیورسٹی سچ کہہ رہی ہے. لیکن آپ سن ضرور لیجئے کہ اعجاز شاہ کس طرح سے اپنے ہی بیان کو ڈینائی کر رہا ہے. انویسٹیگیشن کے دوران جو ہمارے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں، انکلوڈنگ پولیس، ایم آئی بی، باقی جتنے سب لوگ ہیں، سب کو میں نے اپنی ڈیٹیل تفصیلات دے دی ہیں کہ یہ کیا ٹریپ تھا، کس انداز سے ٹریپ کیا گیا. اس میں کچھ یونیورسٹی کے لوگ ہیں، اس میں کچھ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اور اس میں کچھ پولیس کی بھی کالی بھیڑیں شامل ہیں، اور ان کو ہم انشاءاللہ بے نقاب کریں گے. جو الزامات لگ رہے ہیں میرے اوپر، جو الزامات ہیں وہ 100 نہیں 1000 ٹائم جو ہیں وہ غلط ہیں، رانگ ہیں، اور ان کو میں ڈیفینڈ کروں گا. جی، تو یہ وہ دوسرا بیان ہے. اب جو پولیس ہے، جو ایک پولیس کے وہاں ذمہ دار ہیں جو ترجمانی کر رہے ہیں تھانے کی، تھانہ بغداد الجدید کی، اس کا ایک بیان ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب انٹرسٹنگلی آپ لوگ اور ہم لوگ تو سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جی وہ پتہ نہیں وہاں پہ ویڈیوز ہیں اور یہ دھندا ہو رہا ہے اور خواتین جو ہے نا وہ پارسل ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے اور بچیوں کی پتہ نہیں کیا کچھ، مطلب ہم اس کو جنسی اس معاملے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. پولیس والا یہ کہہ رہا ہے کہ جنسی معاملے میں تو ہم نے ابھی تک کوئی کلیم ہی نہیں کیا کہ جنسی کوئی معاملہ ہے، ہم تو ڈرگز پہ بات کر رہے ہیں ابھی تک. یعنی ہم نے جنسی کسی اسکینڈل یا کسی بھی جنسی استحصال کی دفعات ہی نہیں ڈالی ہیں. لو بھائی سن لیں ان کا بیان خدا. اگر جامعہ کا سٹانس ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف کو ٹارگٹ کر کے کام کیا ہے تو میں اس فورم پہ یہ چیلنج کرتا ہوں کہ چاہے جوڈیشل سطح پر، چاہے ریجنل سطح پر، چاہے پروونشل سطح پر، کوئی ٹیم اس کو ڈیگ آؤٹ کر لے. آپ کو ہم لسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جامعہ میں 100 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو منشیات کے ریکارڈ یافتہ اسٹوڈنٹس ہیں جن پہ خود پہلے سابقہ پرچے ہو. 113 کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے جن پہ پہلے خود 9C کے پرچے ہیں. تو اس میں کوئی جامعہ کا قصور نہیں ہے، یہ صرف اسکریننگ کا مسئلہ ہے. تو ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہماری اپنی بچیاں اس یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، تو ہم اس طرح کی کوئی بات کیوں کریں گے، اور کریں گے بھی تو ذمہ داری سے کریں گے. میں سلام کرتا ہوں پولیس کے اس ذمہ دار کو کہ اگر یہ ایسا ہی کریں گے تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی کہ آپ ان بچیوں کی، اگر کسی کی ویڈیوز ہیں بھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جو آپ نے تصور اور ہم نے کر لیا ہے نا کہ خواتین بس جتنی 5500 ویڈیوز ہیں یہ ساری کی ساری 5000 یعنی 27000 میں سے 5500 لڑکی کریکٹر لیس ہے اور آپ فرشتے ہیں. مطلب 5500 لڑکے پہ الزام لگاتے وقت کبھی سوچا ہے کہ مطلب یہ 27000 میں سے اگر ہم 5500 کا ریشو نکالیں کتنا بنتا ہے. اور صرف میجر اعجاز شاہ کے موبائل میں ویڈیوز نہیں ہیں، جو وہاں کا چیف فائنانس آفیسر ہے اس کے موبائل میں 7200 ویڈیوز ہیں. 7 + 5 12 12.5 13,000 یعنی 27 میں سے آدھی آلموسٹ لڑکیاں وہ کریکٹر لیس ہیں. خدا نہ خواستہ یار خدا کا خوف کریں. حقیقت یہ ہے، یہ رپورٹ اب تک سامنے آئی ہے. وہ ویڈیوز کس طرح ہوتی تھیں کہ ایک تو یعنی مبینہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں، مبینہ، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف رپورٹ ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کہ واش روم میں کیمرے لگا کر ویڈیوز لی جاتی تھیں اور پھر بلیک میل کیا جاتا تھا.
نمبر 1. نمبر 2, یونیورسٹی کے اندر کلاس میٹس آپس میں لڑکے لڑکیاں بیٹھ کے کسی پارک میں گپ شپ لگا رہے ہیں تو سیکورٹی والے وہاں گھوم رہے ہوتے تھے, تو ان کی ڈیوٹی تھی وہ ویڈیوز بنا کے پھر بلیک میل کرتے تھے کہ تمہارے ماں باپ کو دکھا دیں گے اور فلاں فلاں. یہ ابھی تک ساری اسپیکولیشنز ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی اس کی وہ نہیں ہے, لیکن اس طرح کی ویڈیوز ہیں. ساری ویڈیوز جو ہے وہ ننگ دھڑنگ نہیں ہے. اس کا بھی آپ کو میں آپ کے سامنے یہ بات بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر مختار جو چیئرمین ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے. ان کا موقف آپ نے سنا کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ بڑے زبردست اور آنیسٹ آدمی ہیں. میں نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کیا, آپ ہماری اس میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیتا ہوں, وہ پوڈ کاسٹ آپ تفصیل سے سنیں, بہت مزیدار پوڈ کاسٹ ہے. اور اسی طرح سے جو وی سی ہیں ڈاکٹر اطہر محبوب, ان دونوں کا موقف بھی آپ کو میں نے سنوانا ہے. تو سب سے پہلے تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جب 24 تاریخ کو گزشتہ کل ڈاکٹر مختار صاحب گئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے, آپ ذرا سن لیں. اللہ کرے یہ جھوٹ ہو, لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یونیورسٹی سے بھی بات ہوئی ہے ہماری, اور وہ اس میں کہہ رہے ہیں ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور ساری چیزیں بتاتے ہیں. ہم شیم بیسیکلی کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے اداروں کو, تعلیمی ادارے جہاں اگر اس طرح کی واقعی کوئی بات ہے تو اس کو ایگزامپل بنانا چاہیے, کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جی, تو اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر اطہر محبوب کا ورژن بھی لینا ضروری ہے نا, مطلب یک طرفہ چیزیں تو نہیں چلنی. تو ڈاکٹر اطہر محبوب جو ہیں وہ کل بھی اس سارے معاملے کو ڈینائی کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے خلاف اور یونیورسٹی کے خلاف ایک سازش ہے. آئس اور نارکوٹکس کو خود ساختہ مدعی بن کر 5500 یا ہزاروں نازیبا ویڈیوز کا کہہ کر ہماری بچیوں اور بچوں کے مستقبل کو تاریک کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارے شہر بہاولپور اور آپ کی تعلیمی درسگاہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. آئس اور نارکوٹکس کا نام لے کر ہزاروں بیٹیوں کے جنسی ویڈیو سکینڈلز کی بات کی گئی. کہاں ہیں وہ ہزاروں ویڈیوز؟ پولیس لے کر آئیں یا کوئی ثبوت پیش کریں یا کوئی کمپلیننٹ پیش کریں یا کوئی اور عدالت کے سامنے بھی ثبوت لے کے آئیں, کمیٹیوں کے سامنے لے کر آئیں. صرف ایک جھوٹے پروپیگنڈا کی بنیاد پر یہ کیا گیا ہے, جبکہ میں اپنے آپ کو ہر فورم پر احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. اور اب بھی وہ اس معاملے کو ڈینائی کر رہے ہیں. ایک بات بڑی کلیئر ہے, یہ بات آپ یاد رکھیں, میں نے جتنی ریسرچ اور تحقیق کی ہے نا, میں آپ کو کلیئرلی بتا دیتا ہوں. مجرم ہر یونیورسٹی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. میں نے جب ریسرچ کی, ایک کیس ڈاکٹر اطہر محبوب پہ 2021 اور 2022 کے دوران چلتا رہا جیلی بھرتیوں کا, اور میڈیا نے یہ کہا کہ جی بڑا ظلم ہو گیا جی, 94 جیلی بھرتیوں سے مراد یہ ہے کہ یعنی غیر قانونی بھرتیاں اور حکومت کو یا اداروں کو اعتماد میں لیے بغیر بھرتیاں کر لیں انہوں نے. یہ ایک الزام تھا جس پر انکوائری ہوئی اور چیزیں ثابت بھی ہو گئیں. اچھا, جب میں نے اس خبر کی ڈیٹیل نکالی نا, جس بھائی صاحب نے یہ ولاگ کیا تھا, انٹرسٹنگلی یہ سنیں اب بات کہ کس طرح سے لوگ ہمیں گمراہ کرتے ہیں. جس بھائی صاحب نے یہ ولاگ کیا تھا نا ڈاکٹر اطہر محبوب کے خلاف, آج سے 10-11 مہینے پہلے, انہوں نے نا کہا کہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ کہتے تھے میں ڈسکرپشن میں ساری ڈیٹیل دے رہا ہوں, میں نے ڈسکرپشن میں, اس نے 2 پارٹ کیے تھے اس ویڈیو کے. پہلے ویڈیو کے پارٹ کو میں نے ڈسکرپشن کھولا اور وہاں سے جب ڈیٹیل نکالی تو ایک نیوز کا ٹکڑا, دی نیوز جو انگریزی اخبار ہے اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ پنجاب کی 30 سے زائد یونیورسٹیوں نے 4000+ جیلی بھرتیاں کی ہیں. یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اسکرین پہ, ٹھیک ہے. دوسرے میں نے کہا شاید مزید جو دلائل ہیں وہ دوسری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہوں گے. دوسرا پارٹ کھولا, اس میں بھی وہی چیز ہے. او بھائی صاحب, مطلب اچھا, پھر میں نے جب دیکھی وہ لسٹ تو 30 یونیورسٹیاں تھیں جن میں جیلی بھرتیاں تھیں, اور 30 میں سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو پاکستان کی بڑی یونیورسٹی ہے وہ تقریباً 27ویں نمبر پہ تھی, اور اس سے پہلے یہ خواجہ فرید یونیورسٹی میں تھے. تو خواجہ فرید یونیورسٹی بھی کوئی 25ویں-24ویں نمبر پہ تھی, اور پہلے نمبر پر جو یونیورسٹی تھی, یعنی آپ 94 بھرتیوں کا شور مچا رہے ہیں, اور پہلے نمبر پہ سرگودھا یونیورسٹی تھی جس میں 1000+ جیلی بھرتیاں مینشن ہے وہاں, اس پر کسی نے شور نہیں مچایا. کیوں؟ دیکھیں, طالبات بلیک میل ہوتی ہیں, طالبات کا استحصال ہوتا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا, کوئی بھی اس سے انکار, یہ حقیقت ہے, یہ ہمارے تعلیمی اداروں کا المیہ ہے. یونیورسٹیوں میں طالبات کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, ہمارے دینی اداروں میں ظاہر اور طرح کے معاملات ہیں, شکایات آتی ہیں ہمارے سامنے, اعتراف کرنا چاہیے. لیکن نہ سارے ادارے غلط ہیں, نہ سارے استاذ غلط ہیں, نہ سارے طلبہ غلط ہیں, نہ ساری بیٹیاں غلط ہیں, نہ سارے بیٹے غلط ہیں. سو پلیز آنکھیں کھلی رکھیں, ہمیں حقائق کو سامنے لانا ہے, اور یہ جو استحصال کا سبب بننے والے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. مثلاً میں نے اس حوالے سے بہت سارے پروفیسر سے بات کی کہ اس استحصال کی بنیادی وجہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی سیمسٹر سسٹم ہے. تو سیمسٹر سسٹم جو ہے اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہمیں سیمسٹر سسٹم منظور نہیں ہے. آپ لوگ جو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے اندر اتنے لڑکے پڑھتے ہو, 27,000 لڑکیاں ہیں, باقی تو سارے لڑکے ہیں نا, تم مر گئے ہو گئی, نہیں بول سکتے اس ظلم کے خلاف, کھڑے ہو جاؤ سارے. جتنی یونیورسٹی پاکستان کی یونیورسٹی میں کروڑوں لوگ بچے پڑھتے ہیں, کیوں نہیں بولتے؟ بچیاں پڑھتی ہیں کیوں نہیں بولتی؟ اس ظلم کے خلاف بولنے کی ضرورت ہے نا. آج کے ایک یونیورسٹی کا معاملہ آیا, کل سزا ہو جائے گی, پھر واٹ نیکسٹ؟ معاملہ تو وہیں کا وہیں رہے گا.
ہر دوسرے دن کسی نہ کسی تعلیمی ادارے کا اسکینڈل سامنے آتا رہے گا. جڑ کو پکڑنا چاہیے. اس طرح کے اسپیکولیشنز کو اور اس طرح کے خام خواہ کے معاملات کو جن کے پیچھے کہیں نہ کہیں سیاست انوالو ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں بڑی ذمہ داری سے, میں نے خواجہ فرید یونیورسٹی کے ایک بہت ہی قابل اور ایماندار پروفیسر سے بات کی پچھلے دنوں, جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور باہر ایک بڑی یونیورسٹی سے وہ پڑھ کر آئے اور بڑا ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اسٹرانگ ہے, اور اب وہ یونیورسٹی کا حصہ بھی نہیں ہے. انہوں نے استعفیٰ دے کہ وہ ایک اپنی پرائیویٹ جاب کریں اور بہت زبردست ماشاءاللہ انسان ہے وہ, میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. ان سے میں نے کلیریفیکیشن لی. میں نے کہا یہ اطہر محبوب صاحب جب خواجہ فرید یونیورسٹی میں تھے تو کیسے تھے؟ انہوں نے کہا جی زبردست آدمی تھے. اب میڈیا کہہ رہا ہے کہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ تو بہت ہی برا آدمی تھا فلاں. کوئی کہہ رہا ہے بہت اچھا, جو اس کے ساتھ لوگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اچھا آدمی ہے اور اس کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب جو ہیں وہ اپنا موقف دے چکے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر. اور مزید یہ ہے کہ حکومت اور جو انکوائری کمیٹی ہے, جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, وہ اس پر کیا تحقیق مکمل کرتی ہے اور کس نتیجے پہ پہنچتی ہے, یہ کل 26 جولائی کو انشاءاللہ ہر چیز واضح ہو جائے گی. تو میری آپ سب حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اندازوں پہ نہ جائیں اور اسپیکولیشنز پہ نہ جائیں, حقائق پہ جائیں. اور حقائق یہ ہیں کہ یہ معاملہ اس موقع کے اوپر, یعنی 5000 ویڈیوز اور 7200 ویڈیوز بنانے میں ٹائم تو لگا ہوگا نا بھائی صاحب, ہے نا؟ تو بھائی صاحب جب ٹائم لگا تھا تو یہ ابھی کیوں, جب وی سی کی مدت ختم ہو رہی تھی, پہلے کیوں نہیں؟ یعنی آپ انتظار کر رہے تھے اس موقع کا کہ یہ موقع آئے اور ہو. اور کس یونیورسٹی میں, ظاہر سی بات ہے ہر یونیورسٹی کا یہ حال ہے اور اس سے برے حال. آپ کیا لمز, کیا آئی بی اے, کیا فلاں آپ اٹھا لیں, نام لے لیں کہ ایک یونیورسٹی کا کیا ہوتا ہے, آپ سب کو پتہ ہے. سو پلیز میرا خیال یہ ہے کہ ٹیسٹ کیس ضرور بنانا چاہیے, مجرمان کو سزا ملنی چاہیے. اگر میجر اعجاز شاہ اس میں ملوث ہے, اگر وہ مجرم ہے, چوک پہ لٹکانا چاہیے اگر ہے, اور اگر وہ مجرم نہیں ہے جنہوں نے یہ پورا پروپیگنڈا کیا ہے ان کو بھی چوک پہ لٹکانا چاہیے, دونوں طرف, ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہزاروں طالبات خاص طور پہ ان کا مستقبل داؤ پر ہے. اور میں طالبات سے ایک بات آخر میں جاتے جاتے کرنا چاہتا ہوں. یار خبریں یہ آ رہی ہیں اور یہ آتی ہیں, یہ روٹین کی بات ہے, اس کا اسلامی یونیورسٹی والے واقعے سے تعلق نہیں ہے. یہ ایک جنرلی میں بات کر, نمبر لینے کے لیے کمپرومائز کرتی ہو آپ کی عزت, اس ایک لڑکی کی عزت کی قیمت یہ پوری کائنات بھی نہیں ہے, اور آپ محض گریڈ لینے کے لیے, نمبر لینے کے لیے, کسی اپنی کلاس میٹ سے مقابلہ جیتنے کے لیے اپنی عزت سامنے رکھ سکتی ہیں. ایون آئی کانٹ امیجن. مطلب پلیز اپنی عزت کی قیمت سمجھیں. آپ کو کوئی بلیک میل کب کرے گا؟ جب آپ کمپرومائز کریں گی تبھی نا. آپ کیوں کریں گے کمپرومائز؟ زندگی میں ایک بات یاد رکھیں, آسمان نیچے گر جائے, زمین پھٹ جائے اور آپ اس میں دھنس جائیں, اس دنیا کے لیے اپنی عزت مت بیچیے. آپ کو کوئی فیل کرے, آپ کو کوئی پاس کرے, آپ سرخرو رہیں گی. لیکن اگر آپ نے اپنی عزت بیچ کے آپ پورے ملک یا پوری دنیا میں پہلی پوزیشن آپ نے حاصل کر لی, آپ رذیل رہیں گی, رسوا رہیں گی, ساری زندگی اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا سکیں گے. وہ نواز دیوبندی کا ایک شعر ہے کہ جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو, وہ جھوٹ بول کے خود مطمئن نہیں ہوتا. یہ بات آپ یاد رکھیں, اور ساری زندگی اس اذیت کا سامنا کریں گے آپ. سو پلیز میں والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں, مڈل کلاس فیملیز میں ہماری بچیاں بھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں. مڈل کلاس فیملیز میں ہمیں شاید میرے سامنے ایسا کوئی کیس نہیں کہ والدین بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم نمبر کیوں نہیں لائی, اس کے دیکھو اتنے نمبر ہیں, اس کے دیکھو اتنے نمبر ہیں. لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. وہ والدین کتنے بے رحم ہیں جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں. وہ بیٹیوں کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں, اتنا مقابلے بازی میں لے کر آتے ہیں کہ بیٹیاں پھر مجبور ہوتی ہیں اس طرح کے قدم اٹھانے پہ. وہ اپنی عزت داؤ پہ لگانے تک مجبور ہو جاتی ہیں. شرم آنی چاہیے ہمیں ایز اے سوسائٹی. اور استاذوں کو تو خیر بہت زیادہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. ظاہر ہے مطلب ان کے لیے تو پھر چلو بھر پانی بھی کیا, ان کو تو کسی ریت کے اندر دھنسا کے وہاں ڈبونا چاہیے, بغیر پانی کے ڈبونا چاہیے ان کو, چلو میں بھی کیوں. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اور انشاءاللہ کل جو اس حوالے سے ڈیٹیل آئے گی, ورڈکٹ آئے گا گورنمنٹ کا, انکوائری کمیٹی کا, اسٹینڈنگ کمیٹی کا, ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بعد دوبارہ اس پر ہم خلاصہ رکھ دیں آپ کے سامنے کہ کیا حالات ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کوئی ایک مناسب موقف آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گے. فی الحال آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے تعلیمی اداروں, مدرسے والے مولوی حضرات جو ہیں وہ یونیورسٹیوں پہ نہ چڑھیں اس واقعے کو لے کے, اور جب مدرسے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یونیورسٹی والے مدرسوں پہ سارے پہ نہ چڑھ جایا کریں. انڈیویجول سطح کے واقعات کو انڈیویجولی ہی ٹریٹ کیا جائے. اور البتہ ان کی اپنے اداروں میں اصلاحات کے لیے آپ کو خود آواز اٹھانی پڑے گی, کوئی نہیں آئے گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. مطلب کون آئے گا آپ کی حالت بدلنے کے لیے, کون آئے گا اس استحصال کو روکنے کے لیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں نے ایک پروفیسر صاحب سے بات کی, میں نے کہا جی اس طرح اگر ہم اس پہ کیمپین چلائیں اور آغاز کریں اور یہ سیمیسٹر سسٹم کو ہم ختم کریں. انہوں نے کہا سر کاغذات میں اگر ختم ہو بھی گیا نا,
اصل مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. تو امپلیمنٹیشن تو آپ اسٹوڈنٹس نے کروانی ہے. آپ کی یونینز، آپ کے طلبہ تنظیمیں کدھر مر گئی ہیں؟ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں طلبہ تنظیموں پہ بین کر دیا گیا ہے جب سے یہ وی سی صاحب آئے ہیں. ٹھیک ہے، طلبہ تنظیموں کے بہت سارے برے جو ہے نا ان کے رویے ہیں جن کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، بٹ اس طرح کے معاملات میں وہ بہت پازیٹیو کردار ادا کر سکتی ہیں. تو ان کو کنٹرول ضرور کرنا چاہیے، لیکن ان کو اپنے حق کے لیے بولنے کا ایک پلیٹ فارم ضرور ایٹ لیسٹ دینا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات میں وہ اپنا دفاع خود کرنے کے قابل ہو سکیں. اپنا خیال رکھیے. امید ہے آپ کی کوئی رائے اس حوالے سے ہو. اگر آپ خود اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ہمیں وہاں تک کسی سے مزید پہنچا سکتے ہیں، کسی سے بات کروا سکتے ہیں. اگر آپ وکٹم ہیں خدا نخواستہ کسی بھی یونیورسٹی کی، تو ہم سے بات کر سکتے ہیں. اسی ڈسکرپشن میں آپ جو ہے اسی کمنٹ بار میں اپنا لکھیے کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں. ہماری ٹیم خود انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرے گی اور ہم آپ کی پوری پرائیویسی انشاءاللہ العزیز برقرار رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. تو ہمیں یاد رکھیے. اللہ حافظ.